السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج بڑی اہم خبریں۔ سب سے پہلے فرد جرم عائد ہوئی، پھر عمران خان کا ملتان میں جلسہ تھا، اگرچہ ای سی پی نے الیکشن بھی ملتوی کر دیا۔ اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ چشتیاں گئی۔ ساری خبریں ہیں اور میڈیا کی کوریج کیسی تھی۔ جس وقت عمران خان صاحب تقریر کر رہے تھے اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ بھی تقریر کر رہی تھی۔ مین سٹریم میڈیا اگرچہ مریم نواز کو دکھا رہا تھا، لیکن بڑا انٹرسٹنگ آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگر رکھیں گے جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ زیادہ لوگ کس کو دیکھ رہے تھے وہ بھی، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کہا اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تھوڑی عمران خان صاحب کی جو فرد جرم لگی ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں معافی مانگ لینی چاہیے، تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ شروع کر لیتے ہیں میڈیا سے۔ عمران خان کا جو ملتان میں جلسہ تھا، ظاہر ہے وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی جو ہے حصہ لے رہی ہے ضمنی الیکشن میں، لیکن وہ ضمنی الیکشن تو ملتوی ہو گیا۔ لیکن جس وقت میڈیا کا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، ایئر وائی نیوز سے شروع کرتے ہیں۔ 13,000 سے شروع ہوا، عمران خان صاحب کا تاخیر کے ساتھ ریکارڈڈ کر کے اوپر وہ چلا رہے تھے، اور 23,254 تک گیا یہ نمبر، اور اس کے بعد 25,000 تک بھی گیا۔ لیکن اگین بول چینل اس پہ بازی لے کے جاتا رہا ہے اور اس نے لی بھی۔ اور اسی طرح کیپٹل جو ہے وہ 9,945 لوگ عمران خان کی تقریر کو دکھا رہے تھے، جب دکھا رہے تھے تو اس کو لوگ دیکھ رہے تھے۔ بول نیوز 23,000 سے شروع ہوا، پھر 31,000 پہ آیا، پھر 37, 39, 40,000 تک گیا۔ اور بول نیوز کا جو دوسرا چینل ہے وہ 9,100 لوگ دیکھ رہے تھے۔ ایئر وائی نیوز جس وقت نہیں دکھا رہا تھا، کاشف عباسی صاحب کا پروگرام لگا ہوا، 13,655 لوگ دیکھ رہے تھے۔ جیو نیوز نہیں دکھا رہا تھا، اس کو 1,500 لوگ دیکھ رہے تھے جس وقت وہ نہیں دکھا رہا، 1,500 لوگ جیو نیوز پہ، جی ہاں۔ اور نیا پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے اس کو زیادہ لوگ دیکھ رہے تھے، اس کو 10,488 لوگ دیکھ رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو اپنی ویب سائٹ ہے اس کو بھی جیو سے بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ مین سٹریم میڈیا کا یہ حال ہے، 19,227 لوگ دیکھ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی جو نام سے ویب سائٹ ہے۔ جی این این نہیں دکھا رہا تھا، 1,000 لوگ دیکھ رہے تھے۔ سما نہیں دکھا رہا تھا عمران خان صاحب کی تقریر، 2,800 لوگ دیکھ رہے تھے۔ اور اسی طرح عمران ریاض خان دکھا رہے تھے، 9,533، ان کے یوٹیوب چینل کا بتا رہا ہوں۔ اسی طرح جو ایک اور چینل ہے، یہ کون سا، صدیق جان صاحب کا چینل، 486 لوگ دیکھ رہے تھے۔ فیس بک پہ 15,001، 1,201، 1,301، 5,001 دیکھ رہے تھے۔ انسٹا بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس وقت جس وقت یہ مین سٹریم 3 چینل نہیں دکھا رہے تھے، جیو، سما اور دنیا، اس کے مقابلے میں صرف بول نیوز ہی ایسا چینل تھا۔ ایئر وائی بھی نکال دیں، سارے ویب سائٹیں بھی نکال دیں، پی ٹی آئی کی اپنی ویب سائٹ بھی نکال دیں، ان سب کا نمبر ان سے زیادہ تھا۔ اب آتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جس وقت آئیں، اس وقت عمران خان صاحب کی تقریر تقریباً آدھی ہو چکی تھی۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی جب تقریر آئی جیو کے اوپر، مین سٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں، 3,308 لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ بعد میں یہ نمبر بڑھ کے 24,000 تک گیا، لیکن اس کے بعد ابھی تقریر جاری تھی مریم نواز شریف صاحبہ کی، 23,000 سے واپس آیا، پھر 22,000 پہ واپس آ گیا۔ دنیا نیوز دکھا رہا تھا جناب، اس کو 1,369 لوگ دیکھ رہے تھے، 1,369 لوگ جب مریم نواز شریف صاحبہ تقریر کری تھی۔ سما نیوز نے دکھانا شروع کیا تو 3,443 لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، اور پھر 3,292 یعنی گر کے واپس آ گئے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کا سارا مین سٹریم دکھا رہا تھا، چینل دکھا رہے تھے، لیکن کل ملا کے بھی اس کا نمبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اس کو دور دور تک نہیں چھوتا۔ اب آتے ہیں جناب صاحب، کچھ مریم نواز شریف صاحبہ نے باتیں کی ہیں، عمران خان صاحب بعد میں آتے ہیں کہ وہی ڈیزل کی جب قیمتیں بڑھی تو میں ناراض ہو گئی۔ شہباز شریف صاحب ساتھ ہی اگلے سانس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کی تعریفیں بھی شروع کر دیں کہ بڑے زبردست ہیں۔ اور اب جب نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب محنت کر رہے ہیں، یہ ہے کہ اس خطرناک بات کیا ہوتی ہے کہ ووٹ دینا گناہ کبیرہ، نون لیگ کو ووٹ دینا گناہ کبیرہ ہوگا۔ تو جو پاکستان کی فارن فنڈنگ وغیرہ کی بات کی، انہوں نے پاکستان میں یہ رواج ڈالنا، گالی دو تو انصاف دوں گا۔ اب اندازہ کریں کہ جنہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملے کیے ہوئے ہیں، میں اس ٹائم سوچ رہا تھا، اور جس وقت ابھی یہ 3 رکنی بینچ بیٹھا تھا، اس دن مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو کو لے کے اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جس طرح تنقید کی تھی وہ سب کے سامنے ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بڑی رواج پڑ گیا، گالی دو، اپنی مرضی کا انصاف لو، ہم تو اداروں کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم تو آرمی چیف کی بھی عزت کرتے ہیں، یہ آرمی چیف اپنی مرضی کا لگانا چاہتا ہے۔ تو اب پتہ نہیں کچھ اولادوں کی باتیں کی، کچھ اس طرح، غصہ بہت زیادہ تھا مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریر میں، یہ تھا۔ اور جو عمران خان صاحب ہے، انہوں نے آج تھوڑا سا احتیاط برتی، پرانی باتیں زیادہ کی انہوں نے، لیکن اس میں انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ظاہر ہے صبح جو کچھ ہو چکا تھا وہ سب کے سامنے تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو صرف آخر میں بتا دیتا ہوں کہ قانونی ماہرین کیا کہہ رہے ہیں جو فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ زیادہ تر
جو صحافی ہیں اور جج ہیں یا وکلا ہیں جو ریٹائر جج ہیں یا وکلا ہیں، ان کا ماننا یہ تھا کہ فرد جرم لگنے سے پہلے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی اپنے جواب کو، اس سے پہلے ہی اگر معافی مانگ لی جاتی تو بہت اچھا تھا، کورٹ آف یہ کنڈکٹ ہوتا ہے یا جو بھی ہے۔ تو زیادہ تر کی رائے یہ تھی، یہ میں صرف رائے بتا رہا ہوں، میں اپنی رائے بیچ میں شامل نہیں کر رہا، لیکن جو قانونی رائے بیچ میں شامل ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ شاہد عثمانی صاحب نے کہا کہ عدالت نے ہنٹ دیے تھے کہ کوئی ایسا جواب دے دیا جائے جو عدالت کے لیے قابل قبول ہو، مگر انہوں نے جو جواب دیا اسے عدالت نے کہا کہ یہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں یا معافی نہیں مانگ رہے، تو یہ انہوں نے کہا۔ اس کے بعد فواد چودھری پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ بابر امان صاحب ہیں، بابر امان نے کہا کہ عمران خان نے ایک سے زائد بار کہا کہ ان کا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا۔ جب بھی کسی سیاسی لیڈر کا ٹرائل ہوتا ہے، ایسے ایک عدالت کے اندر ہوتی ہے، پھر انہوں نے بابر امان صاحب نے کہا کہ بے شک عدالت نے انہوں نے تھرٹ کرنے کی ایک قسم کوشش کی یا بتانے کی کوشش کی کہ ایک عدالت باہر بھی لگے گی۔ شاہ خاور صاحب ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ پی ٹی آئی کی طرف ہے، لیکن انہوں نے توقع یہی تھی کہ جو جواب پڑا ہے دوسری بار عدالت نے موقع دیا کہ کسی طریقے سے جواب دے دینا چاہیے، اور اس وقت افسوس اور ندامت سفیشینٹ نہیں ہے، یعنی کہ افسوس اور ندامت کا اپنے بیان کے اوپر وہ کہنا، جب فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو 22 ستمبر سے پہلے معافی مانگ لیتے ہیں تو معاملہ پھر بھی حل ہو جائے گا، اگر پھر دوبارہ معافی مانگ لیتے ہیں۔ پھر دانیال اور اس کو بھی سارے دن ہوتا رہا۔ فواد چودھری نے کیا بات کی ہے، وہ کہا کہ توہین کا کیس قانونی نہیں ہوتا ہے، سیاسی ہوتے ہیں۔ مجھے توقع نہیں ہے کہ عدالت کوئی ایسا کرے گی۔ میرے لیے کہتے شاکنگ تھا کہ اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس ہیں اور اپنا جسٹس بابر ستار صاحب ہیں کہ وہ ان کی موجودگی میں اس طرح کا ہوگا، لیکن انہوں نے اس طرح کیا ہے، اور یہ کوئی بڑا جرم نہیں تھا اتنا کہ کسی جج کو کچھ نہیں کہا تھا، اور اسی طرح علی ظفر نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا ہے کہ اگر معافی مانگ لی جائے تو یہ نسبتاً صاف شروع میں آسان ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے معافی کیوں نہیں مانگی، اس کے 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک دو سیاسی جماعت نون لیگ اور جو سارے ایک طرف سے پریشر ڈالے ہوئے ہیں کہ دانیال کو، نہال کو، اس کو معافی نہیں ملی تھی، یہ مثالیں دی جا رہی تھی، ویڈیو کے اوپر بھی دی جا رہی تھی، کچھ وکلا نے بھی دی تھی۔ تو شاید عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اگر معافی کے بعد بھی مجھے معاف نہ کیا گیا تو پھر اس طرح ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔ حالانکہ میرے خیال میں، کیونکہ آگے اگر دیکھیں کہ سیاست میں آگے بہت لمبا معاذ کھلا ہوا ہے، عمران خان صاحب نے خود کھولا ہوا ہے، تو اس میں بہتر یہی تھا کہ بار بار پیشیاں کرنا، بار بار ادھر رلتے رہنا، ادھر آگے بار بار پیشیاں دینا، اپنا ٹائم، اپنا فوکس ہٹانے والی بات ہے، جس طرح کہا بھی جا رہا ہے۔ تو سینس تو پریویل تبھی کرتی نظر آتی تھی کہ اگر عمران خان صاحب واقعی معافی مانگ لیں، تو کیونکہ اگر آگے جا کے مانگتے ہیں جسٹیفائڈ، اب جب انہوں نے فرد جرم عائد کیا ہے، آگے جا کے مانگتے ہیں تو پھر بھی یہی والا کام اگر شروع میں کر لیا جاتا تو میرے خیال میں زیادہ بہتر تھا۔ لیکن بہرحال ان کے ذہن میں کیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شاید مشورے غلط دیے جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب خود بھی اگریسو ہیں تو شاید ان کی اپنی مرضی بھی شامل ہے کہ معافی نہ مانگی جائے، لیکن دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ آج کی کچھ خبریں تھیں اور ان کے اوپر تبصرہ تھا، اور میڈیا کوریج کے حوالے سے جو احوال میں نے آپ کو بتایا وہ سب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔